یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابو بکر عمر کو نہیں بتایا، ظاہر ہے وہ ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت۔ یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی۔ بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی۔ ایک جگہ پر یہ ذکر ہے کہ جب فدق کا معاملہ طے ہو گیا اور جو واقعہ تھا وہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد خلفاء نے اور شیخین نے بی بی کا حق نہیں دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب جملے ہیں بخاری، فرماتے ہیں فغضبت فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتی توفیت۔ کہتے ہیں کہ پھر سیدہ کائنات غضبناک ہو گئی اور یہ ان کا نارضایتی اور ناراضگی باقی رہی خلیفہ اول سے یہاں تک کہ شہزادی کی وفات واقع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات جناب سیدہ کے اندر تو خلیفہ اور شیخین راضی نہیں کر سکے بنت رسول کو، اور بنت رسول ناراضگی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روایت دوسری جگہ پر تقریباً یہی جملے ہیں۔ اچھا، یہ جو اب میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلک قال فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت، کہ جو فدق کا معاملہ تھا جب وہ واقعہ پیش آ گیا، سیدہ کائنات خلیفہ اول کے ساتھ غضبناک رہیں اور ناراض رہیں اور ان سے کوئی کلام نہیں کیا، فلم تکلمہ، انہوں نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی، تو جس سے بنت رسول بات کرنا گوار نہ سمجھے، حتی توفیت، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کی وفات ہو گئی۔ اب یہ وفات کا لفظ یہ بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وفات ہو گئی، اتنا تو طے ہو گیا کہ جب تک بی بی زندہ رہی ان سے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، غضبناک رہی ان سے۔ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں دوستیاں تھیں؟ اسی طریقے سے ایک تیسری روایت جو صحیح بخاری کے اندر پھر ذکر ہوتی ہے، فحجرته فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، یہاں پر لفظ ماتت استعمال ہوا ہے یعنی موت آ گئی، باقی جگہوں پر وفات کا لفظ استعمال کیا ہے، اس جگہ پر ماتت یعنی یہاں تک کہ انتقال فرما گئی۔ فحجرته فاطمہ، سیدہ کائنات ان سے غضبناک رہی، فلم تکلمہ، اور ان سے کوئی کلام نہیں کیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مسلسل صحیح بخاری کے سر میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں روایتیں، ورنہ صحیح بخاری کے جو استاد ہیں ابن ابی شیبہ، انہوں نے کتاب المصنف میں جو روایتیں لکھی اس میں تو پورا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کیسے انہوں نے غضبناک کیا ہے، کیسے بی بی کو ناراض کیا ہے، دروازہ جلایا ہے، دروازہ گرایا ہے، کیسے ستم کیا ہے ان کے اوپر، تب جا کر یہ غضبناک کی کیفیت اور بی بی کی جو ناراضگی کی کیفیت وہ پیدا ہوئی۔ تو یہ آپ نا لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں تو دوستیاں تھی، بالخصوص اس قسم کے افراد کے اندر اور اہل بیت کے اندر تو دوستیاں تھی۔ دیکھیں، اگر ہمیں صحیح منطقی نظر سے دیکھنا ہے اور تاریخی مسائل کو حل کرنا ہے کہ دیکھیں تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اس کے بعد جناب سیدہ صحابہ سے یا بالخصوص ان افراد سے غضبناک رہی ہیں، اور پھر اپنا عقیدہ بھی بچانا ہے۔ اگر ہمیں تاریخی مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے تو پھر ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ تاریخ کو تبدیل کر دیں، تاریخی حقائق کو ہم بدل دیں اور جو تاریخ سے نتائج نکلتے ہیں ان کو ہم تبدیل کر دیں، بلکہ جو عقیدہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس عقیدے کو بدلنا پڑے گا۔ تاریخ کو ہم نہیں بدل سکتے، جو تاریخ میں واقع آ گیا ہے، جو طے شدہ چیزیں ہیں اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، جس کو بدل سکتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا سوچنا ہے، وہ ہمارا نظریہ ہے، اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی ریاضی کا سوال آتا ہے ہمارے سامنے اور ہم نے ایک فارمولا لگایا، اس فارمولا لگانے کے بعد وہ نتیجہ صحیح نہیں نکلا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سوال غلط ہے، سوال تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، ہمیں فارمولا صحیح لگانا پڑے گا، ہمیں اپنی ایکویشن صحیح لگانی پڑے گی تاکہ آنسر صحیح آئے۔ تو جو فارمولا لگانا ہے وہ فارمولا اس جگہ پر صحیح اپلائی کرنا پڑے گا، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ کے اندر مسائل آئے ہیں وہ اس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں کہ اہل بیت اور تھے، صحابہ کرام اور